رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق والمغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ ایک مناظرہ اور مباحثہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف بابل شہر تھا، جو بغداد سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ بابل شہر بڑا متمدن قسم کا شہر تھا، اور یہ بابل شہر تقریباً 40 مربع میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا تھا۔ نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کا دارالسلطنت اور دارالخلافہ بھی یہی تھا، یہیں پر اس کا تخت لگتا تھا۔ اور نمرود کے پاس جو سرکاری ملازمین تھے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جناب آزر بھی پیش تھے، بہت ہی قریبی بندے تھے اس کے۔ ایک بت کدا تھا، جہاں بت بنائے جاتے تھے اس کے مالک بھی تھے، اور وہاں پر بناتے بھی تھے اور آگے بیچتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، اور آزر بیٹے تھے ناہور کے۔ جہاں تک بات ہے نمرود کی، تو نمرود اصل میں یہ جناب حام کی اولاد سے چلا آ رہا ہے۔ حام، سام اور یافس 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جن کی اولاد سے ساری انسانیت ہے۔ یہ نمرود جناب حام کی اولاد میں سے تھا، اس کا نام نمرود تھا، اور اس کے جو ان سے ہے باپ کا نام کنعان تھا، اور اس کے دادے کا نام کوش تھا، چھوٹے کاف سے کوش۔ تو اس کو نمرود بن کوش بھی کبھی کہا جاتا ہے اپنے دادے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور کبھی اس کو نمرود بن کنعان بھی کہا جاتا ہے اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بھی خدا ہوں، میں بھی رب ہوں، میں بھی، لوگ میری عبادت کریں میری۔ یہ بات اس لیے میں نے بیان کی کہ جس کا باپ اور دادا ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے، رب تو واحد اور یکتا ذات ہے، جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ کی ذات تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا۔ تو بہرحال نمرود کا یہ معاملہ تھا کہ نمرود بیٹا بھی تھا، اور جو سا ہے اس کا دادا بھی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ تو بتوں کے بنانے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کی محبت رکھ دی تھی۔ نمرود کو اپنی بادشاہی کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ نمرود کو اپنے آپ کو رب کہنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ نمرود بادشاہ تھا، اس کے آس پاس علاقوں میں بعض علاقے ایسے تھے جہاں پر ہر سال قحط پڑتا تھا، قحط، اور وہ خوراک کے لیے انتہائی مجبور ہو جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھے جائے کہ ان کو وہیں پر اب سامان پہنچایا جائے، ان کو اپنے دربار میں حاضر کیا جائے۔
جو آس پاس دور دراز کے شہر کے علاقوں والے تھے جن کے ہاں ہر سال قحط پڑتا تھا، ان کو غلے کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ سارے اس کے پاس آتے تو ان کو غلہ ملتا۔ اس نے کہا غلہ بھائی ایسے نہیں ملے گا، غلہ تب ملے گا جب میرے سامنے تم سجدہ کرو گے، کچھ مجھے بھی تو مانو، کچھ مجھے بھی تو بہرحال اس نے اس طریقے سے اپنی بادشاہت کو اپنے سامنے اپنی ربوبیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ علماء مؤرخین نے لکھا ہے کہ 4 بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین جو ان سے ہے، یہ مسلمان بادشاہ ہیں۔ نمرود اور بخت نصر یہ 2 بادشاہ ہیں جو کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی حکومت کی ہے، بڑی سلطنت کی، ان کی بڑی بادشاہت تھی۔ تاریخ میں سب سے پہلا اپنے سر کے اوپر تاج شاہی سجانے والا شخص نمرود ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے اپنے سر کے اوپر تاج نہیں سجایا، اس نے تاج سجایا تھا اس نے، اور تاج سجا کے اپنے سر کے اوپر تاج شاہی سجا کر اپنے آپ کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو رب کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا انجام کیا، جو اللہ نے انجام کیا، وہی تاج اس کے سر پر تھا، اور اس کے سر کے اوپر ہر غریب مسکین کی اللہ نے جوتیاں پڑوائی اس کے سر پہ، اللہ نے جوتیاں پڑوائی، اس کو ذلیل کر کے دکھایا کہ رب کی ذات اور ہے، تو اپنے آپ کو جو رب کہہ رہا ہے یہ غلط بات ہے یہ۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا جب معاملہ آگ والا پیش آیا، علماء مورخین لکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے بچا لیا، ان کے ہاتھ، پاؤں، کمر، ان کے پیٹ، ان کے رانوں پر، ان کے پاؤں پر جہاں جہاں رسیاں باندھی ہوئی تھی منجبیق کے ذریعے، وہ ساری کی ساری رسیاں جل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ جب اتنا بڑا معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو پہلے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کہا بات کی جاتی ہے کہ کیا بات ہے، یہ کیوں مانتا ہے رب کو، مجھے رب کیوں نہیں مانتا۔ اب اس کے اندر کچھ تھوڑا سا سٹیمنا پیدا ہوا، تھوڑی صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہ بندہ بھی کچھ ہے تو اس سے بات کی جائے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی منظر کشی کر۔ یہ سارے میں نے آپ کے سامنے اس کا بایو ڈیٹا پیش کیا تاکہ واقعہ کا پس منظر آپ کے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اس واقعے کو بیان فرما رہے، الم ترا، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں۔ دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ کو یہ رویت قلبی کا معاملہ ہوتا ہے الم ترا کے اندر، کیونکہ الم ترا الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا، بحث و مباحثہ کر رہا تھا، مناظرہ کر رہا تھا، فی ربی، کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ نمرود کا رب بھی میں ہوں، ابراہیم کا رب بھی میں ہوں، رب تو میں ایک ہی ہوں، لیکن میرے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہا تھا وہ شخص۔ اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ جھگڑے کی بنیاد کیا بنی تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ ہم نے اس کو عطا کر دی تھی بادشاہت، ہماری طرف سے نمرود کو بادشاہت ملی تھی۔ بادشاہ وہ خود نہیں بن گیا تھا، یہ ساری کی ساری سلطنت پہ تو بادشاہت حقیقی اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا بادشاہت ملی، یہ وجہ اور بنیاد بنی اس کی جھگڑا کرنے کی، کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کے لیے رب کی ذات کے بارے میں تیار ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات میرے دھیان توجہ سے یاد رکھیے، جب بھی انسان کے پاس مال، ملک اور عہدہ بڑا آتا ہے تو تکبر بھی ساتھ آتا ہے، تکبر بھی ساتھ آتا ہے۔ جب مال زیادہ آ جائے، عہدہ بڑا آ جائے، بادشاہت جس وقت مل جائے تو تکبر بھی آتا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جھگڑا انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے ساتھ، اور رب کے بارے میں، موضوع رب کی ذات کو بنا کے جو جھگڑا کر رہا ہے، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پاس بادشاہت ہے۔ اگر بادشاہت نہ ہوتی، یہاں کہاں جھگڑا کرتا؟ یہ عام بندہ ہوتا تو اللہ کی ذات کے بارے میں کہاں جھگڑا کرتا؟ تو یہ بادشاہت ساری وجہ بنی، سارا جو سے ہے۔ فرمایا کہ اذ قال ابراہیم، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اگر تمہارا رب زندہ کرتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، تمہارا رب مارتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی بات بیان نہیں کی نمرود نے کیا کیا، یہاں تک بات کی۔ آگے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اس واقعے کی۔
فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم ہے کہ دو شخص تھے، ایک کے بارے میں سزائے موت ہو چکی تھی، اس کی سزائے موت کا وقت بالکل قریب تھا، اس نے بلایا اس کو اپنے دربار کے اندر اور اس کو آزاد کر دیا، اور باہر سے ایک گزرتا بندہ جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے لے کر آؤ، اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو سامنے وہاں پر پھانسی پہ لٹکا دیا، وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا بتاؤ انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ یہاں پر جو اس نے یہ معاملہ کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بات کو آگے چلا سکتے تھے کہ بھائی تم نے جس انسان کو سزائے موت سے تم نے زندہ چھوڑا ہے، اس کو پہلے زندگی کس نے دی ہے؟ اس کو تم تو اب زندگی دے رہے ہو نا، اس کو پہلے زندگی کس نے دی ہے؟ اس کو پہلے کس زندگی دیتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جس کو تم نے پکڑ کے مار دیا، جس کو مارا ہے تم نے، اس کے پاس بھی تو حیات تھی، وہ حیات کہاں سے آئی؟ جب تم اس کو موت دے رہے ہو، اس کو وہ حیات کہاں سے آئی؟ حالانکہ یہ بات باریک سا سوال بن سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ جو یہ کام کر کے میرے سامنے اپنے زندہ کرنے اور اپنا مارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے، یہ تو پاگل ہے یہ تو۔ اور جاہلوں کے سامنے کیا معاملہ کرنا پڑتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان سے زیادہ بات نہیں کی جاتی، ان سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کیا جاتا ان سے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس سے آگے زیادہ بات نہیں کری آگے، حالانکہ سوال پہ سوال بن سکتا تھا، تو نے کہاں سے زندہ کیا بھائی، تو نے کہاں سے مار دیا، یہ سوال بن سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ سوال کی طرف نہیں پڑھے، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال دے دیا، دوسرا سوال اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو لے کر آتا ہے، من المشرق، مشرق سے لے کر آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو رب کہہ دے تو مغرب سے آج طلوع کر دے اور مشرق میں جا کے غروب ہو جائے۔ جب اتنی بات کہنی تھی تو اتنی بڑی دلیل جب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، پس وہاں پر کفر جو سے حیران ہو گیا، چپ ہو گیا، مسکوت ہو گیا، اس کی زبان پہ تالا لگ گیا، اس سے آگے بات ہو ہی نہیں سکی کہ اتنا بڑا کام بھی تو ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے یہ کام، یہ بھی تو کوئی نہ کوئی ذات کر رہی ہے، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں غروب ہوتا ہے، یہ سارا نظام، جب میں نے اپنے آپ کو رب کہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام خدا کے ہیں، تو یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے جو ہے فوراً اپنے اوپر خاموشی تان لی۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے، یہاں پر اس کا خاموشی تاننا حیران اور پریشان ہونے کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا فب حیران ہو گیا، مغلوب ہو گیا وہ۔ حالانکہ حیران اور مغلوب اگر نہ ہوتا، اگر اس کی عقل اپنی جگہ پر ٹھکانے پر ہوتی، تو آگے سوال اور بھی بن سکتا تھا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر سوال کر سکتا تھا، چلو ٹھیک ہے، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تمہارا رب ہے تو اس کو بتاؤ کہ تو وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق طرف لے کے جائے۔ چلو میں نہیں لے کر آ سکتا، تمہارا رب تو لے کر آ سکتا ہے، جو روزانہ مشرق سے نکالا، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے، مغرب سے نکال دے گا وہ، تمہارا رب کر کے دکھائے، کل کو صبح کو ایسا ہونا چاہیے۔ نمرود یہ سوال کر سکتا تھا، لیکن نمرود اتنا پریشان، اس نے آگے سوال نہیں کیا۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب کے لیے قرب قیامت یہ معاملہ پیش کرے گی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے سامنے اس قرآن کی آیت پہ ہونے والے اعتراض کو حل کر دے، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کے ذہن میں بات آ جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، مغرب میں غروب کرتے ہیں، کبھی مغرب سے نکال کے دکھائے، اللہ مغرب سے نکال کے دکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توبہ انسان کی قبول کی جائے گی، توبہ انسان کی قبول کی جائے گی، معلوم یغرغر، جہاں تک جب کہ انسان کے اوپر حالت غرغرہ نہ آ جائے۔ جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے غرغرہ ہوتا ہے، اس غرغرے سے پہلے اس غرغرے کے ٹائم انسان کے سامنے جنتی ہے، جنت کھل جاتی ہے، جہنمی ہے، جہنم کھل جاتی ہے اس کے لیے، تو اس سے پہلے تک توبہ قبول ہے۔ اور فرمایا کہ پوری انسانیت کی توبہ جو ان سے قبول ہے، حتی تطلع الشمس من المغرب، کہ سورج جو ان سے ہے یہ مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے تک انسانیت کی توبہ جو ان سے ہے وہ قبول کی جائے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر تو ہر انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ اب تو قیامت کیا ہے، بالکل سر پہ آ گئی ہے، قیامت بالکل سر پہ آ گئی ہے، اب توبہ استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت۔ تو یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، توبہ کی آخری
معاملے تک. تو بہرحال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں پر مبہوت ہو گیا کہ جو سا نمرود بادشاہ تھا اتنا بڑا بادشاہ ہونے کی وجہ اس سے بات نہیں بن سکی. اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. ظلم کرنے والا جو بھی انسان ہے، جو بھی تاریخ میں گزرا ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں لے کر آیا، اس نے بہت بڑا ظلم کیا. اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، کبھی ہدایت نہیں دیتے. وہ ہدایت کی باتیں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ. دین اکبری کا لوگوں نے اکبر صغیر پاک و ہند میں نام لیا، راجہ رنجیت سنگھ اور یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے سامنے لوگ سجدہ کرواتے تھے، سارے کام کرتے تھے. لیکن فرمائیں یہ ظلم کرنے والے ایسے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.